isso. Mas me fala, você viria atrás de mim ou não? Seja sincera. Eu não faria o que ela fez. Porque eu ia garantir que você ficasse na empresa. Eu faria isso de... Deixa você falar isso de mim. Sem as suas coisas de luxo, você vai ficar muito triste. Sei lá o que você pode fazer. E tem milhares de ex suas por aí, então... Eu vou... Se eu não estivesse te vendo com meus próprios olhos, não ia acreditar. A gente tem uma reunião importante. Eu quero impressionar. Mas muito bem, rapaz, muito bem. Você não se mete nisso. Eu vou falar pra ele que eu fiquei bravo com o cara e bati nele. Não se mete, tá bom? Entendi. Tá bom. Não tinha entendido. Você sempre entende quando é do seu interesse, né? Prontinho. Pra você, docinho. Um bom apetite. Vem comigo, vem. Olha, vai enchendo esse aqui enquanto eu vou brincar com ele. Pronto, vem com o tio, vem. Isso. Ele vai chicotear, hein? Não consigo ter certeza. Eu não consigo. Qual foi, cara? O que aconteceu? Ai, nada, esquece. Eu te conto depois, tá? Senta aí. Sabri. Se ele fazer o que ele quiser, como se você não conhecesse o nosso filho, ele vai voltar em 2 horas. Não se preocupe, querida. Ele sempre foi assim. Ele fala e vai embora. Depois ele se acalma e volta. Isa, só um instantinho. Com licença. Anda. Saiam. Levantem. Eu não quero... Inveja do querendo. Queria o quarto deles. Fui muito gananciosa. E olha o que aconteceu com a gente. O que nós mais queríamos. Nós queríamos ter um filho e graças... मिराल के पास ही होता है। वो रोज़ अपनी दादी जान से मिराल के बारे में पूछता रहता है। एक दिन दादी जान अली से कहती है, बेटा मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, कभी कभी मोहब्बत कुर्बानी भी मांगती है। ये बात अली के दिल में उतर जाती है। इधर घर में आतिया को महसूस होने लगता है कि मिराल की खामोशी अब एक बीमारी बनती जा रही है। अहमद साहब भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनके बेटे दिन ब दिन कमज़ोर और उदास नज़र आ रहे हैं। इस दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। अरीब इत्तेफाकन मिराल का पुराना फ़ोन देख लेता है। इसमें अली के सैकड़ों मैसेज और वॉइस नोट्स मौजूद होते हैं जो मिराल ने कभी डिलीट नहीं किए होते। अरीब को पहली बार एहसास होता है कि दोनों की मोहब्बत सिर्फ पसंदीदगी नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत है। वो आतिया से कहता है, खाला अगर 2 लोग एक दूसरे के बगैर ज़िंदा तो रह सकते हैं मगर खुश नहीं रह सकते, तो फिर उन्हें अलग रखना क्या वाकई दुरुस्त है। ये सुनकर आतिया खामोश हो जाती है। इस रात आतिया अपनी माँ यानी अली के दादी जान की पुरानी तस्वीर निकाल कर देखती है। बरसों की नाराज़गी, गलतफहमियाँ और दूरियाँ इनकी आंखों के सामने आ जाती है। वो खुद से कहती है, शायद मैं वही गलती दोबारा कर रही हूँ जो हमारी पिछली नस्ल ने की थी। दूसरी तरफ अली अचानक पाकिस्तान वापस आने का फैसला नहीं करता बल्कि वो मिराल को वक्त देने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर मिराल वाकई खुश है तो इसकी ज़िंदगी से खामोशी से निकल जाएगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एपिसोड के आखिरी मनाजिर में आप लोग देखेंगे कि मिराल की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। घर वाले घबरा कर इसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद अहमद साहब और अतिया से कहते हैं, जिस्मानी तौर पर तो ये ठीक है लेकिन शदीद ज़हनी दबाव और मुसलसल गम ने इनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बड़ा असर पैदा किया है। ये सुनकर आतिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहली बार महसूस करती है कि अपनी बेटी को अली खान से दूर रखकर शायद वो उसे खो रही है। एपिसोड के आखिरी सीन में आतिया कांपते हुए हाथों से पून उठाती है और पून मिलाती है और दूसरी तरफ अली काल अपने दादी जान को करती है और दादी जान काल उठाती है। व्यूअर्स आतिया भी दादी जान से रब्ता करती है और अदे की आंखों से आंसू बह रहे होते जब वो कहती है कि हमें बात करनी होगी। मिराल के पास ही होता है। वो रोज़ अपनी दादी जान से मिराल के बारे में पूछता रहता है। एक दिन दादी जान अली से कहती है, बेटा मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, कभी कभी मोहब्बत कुर्बानी भी मांगती है। ये बात अली के दिल में उतर जाती है। इधर घर में आतिया को महसूस होने लगता है कि मिराल की खामोशी अब एक बीमारी बनती जा रही है। अहमद साहब भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनके बेटे दिन ब दिन कमज़ोर और उदास नज़र आ रहे हैं। इस दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। अरीब इत्तेफाकन मिराल का पुराना फ़ोन देख लेता है। इसमें अली के सैकड़ों मैसेज और वॉइस नोट्स मौजूद होते हैं जो मिराल ने कभी डिलीट नहीं किए होते। अरीब को पहली बार एहसास होता है कि दोनों की मोहब्बत सिर्फ पसंदीदगी नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत है। वो आतिया से कहता है, खाला अगर 2 लोग एक दूसरे के बगैर ज़िंदा तो रह सकते हैं मगर खुश नहीं रह सकते,
تو پھر انہیں الگ رکھنا کیا واقعی درست ہے؟ یہ سن کر عطیہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس رات عطیہ اپنی ماں یعنی علی کے دادی جان کی پرانی تصویر نکال کر دیکھتی ہے۔ برسوں کی ناراضگی، غلط فہمیاں اور دور ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ خود سے کہتی ہے شاید میں وہی غلطی دوبارہ کر رہی ہوں جو ہماری پچھلی نسل نے کی تھی۔ دوسری طرف علی اچانک پاکستان واپس آنے کا فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ میرال کو وقت دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرال واقعی خوش ہے تو اس کی زندگی سے خاموشی سے نکل جائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری مناظر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ گھر والے گھبرا کر اسے اسپتال لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد احمد صاحب اور عطیہ سے کہتے ہیں جسمانی طور پر تو یہ ٹھیک ہے لیکن شدید ذہنی دباؤ اور مسلسل غم نے ان کی صحت پر بہت زیادہ بڑا اثر پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر عطیہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ اپنی بیٹی کو علی خان سے دور رکھ کر شاید وہ اسے کھو رہی ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری سین میں عطیہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پون اٹھاتی ہے اور پون ملاتی ہے اور دوسری طرف علی کال اپنے دادی جان کو کرتی ہے اور دادی جان کال اٹھاتی ہے۔ ویورز عطیہ بھی دادی جان سے رابطہ کرتی ہے اور عطیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے جب وہ کہتی ہے کہ ہمیں بات کرنی ہوگی۔ میرال کے پاس ہی ہوتا ہے، وہ روز اپنی دادی جان سے میرال کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے۔ ایک دن دادی جان علی سے کہتی ہے بیٹا محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی محبت قربانی بھی مانگتی ہے۔ یہ بات علی کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ادھر گھر میں عطیہ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرال کی خاموشی اب ایک بیماری بنتی جا رہی ہے۔ احمد صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے دن بدن کمزور اور اداس نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ عریب اتفاقاً میرال کا پرانا فون دیکھ لیتا ہے۔ اس میں علی کے سینکڑوں میسج اور وائس نوٹس موجود ہوتے ہیں جو میرال نے کبھی ڈیلیٹ نہیں کیے ہوتے۔ عریب کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ دونوں کی محبت صرف پسندیدگی نہیں بلکہ سچی محبت ہے۔ وہ عطیہ سے کہتا ہے خالہ اگر دو لوگ ایک دوسرے کے بغیر زندہ تو رہ سکتے مگر خوش نہیں رہ سکتے، تو پھر انہیں الگ رکھنا کیا واقعی درست ہے؟ یہ سن کر عطیہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس رات عطیہ اپنی ماں یعنی علی کے دادی جان کی پرانی تصویر نکال کر دیکھتی ہے۔ برسوں کی ناراضگی، غلط فہمیاں اور دور ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ خود سے کہتی ہے شاید میں وہی غلطی دوبارہ کر رہی ہوں جو ہماری پچھلی نسل نے کی تھی۔ دوسری طرف علی اچانک پاکستان واپس آنے کا فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ میرال کو وقت دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرال واقعی خوش ہے تو اس کی زندگی سے خاموشی سے نکل جائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری مناظر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ گھر والے گھبرا کر اسے اسپتال لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد احمد صاحب اور عطیہ سے کہتے ہیں جسمانی طور پر تو یہ ٹھیک ہے لیکن شدید ذہنی دباؤ اور مسلسل غم نے ان کی صحت پر بہت زیادہ بڑا اثر پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر عطیہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ اپنی بیٹی کو علی خان سے دور رکھ کر شاید وہ اسے کھو رہی ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری سین میں عطیہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پون اٹھاتی ہے اور پون ملاتی ہے اور دوسری طرف علی کال اپنے دادی جان کو کرتی ہے اور دادی جان کال اٹھاتی ہے۔ ویورز عطیہ بھی دادی جان سے رابطہ کرتی ہے اور عطیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے جب وہ کہتی ہے کہ ہمیں بات کرنی ہوگی۔ میرال کے پاس ہی ہوتا ہے، وہ روز اپنی دادی جان سے میرال کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے۔ ایک دن دادی جان علی سے کہتی ہے بیٹا محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی محبت قربانی بھی مانگتی ہے۔ یہ بات علی کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ادھر گھر میں عطیہ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرال کی خاموشی اب ایک بیماری بنتی جا رہی ہے۔ احمد صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے دن بدن کمزور اور اداس نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ عریب اتفاقاً میرال کا پرانا فون دیکھ لیتا ہے۔ اس میں علی کے سینکڑوں میسج اور وائس نوٹس موجود ہوتے ہیں جو میرال نے کبھی ڈیلیٹ نہیں کیے ہوتے۔ عریب کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ دونوں کی محبت صرف پسندیدگی نہیں بلکہ سچی محبت ہے۔ وہ عطیہ سے کہتا ہے خالہ اگر دو لوگ ایک دوسرے کے بغیر زندہ تو رہ سکتے مگر خوش نہیں رہ سکتے، تو پھر انہیں الگ رکھنا کیا واقعی درست ہے؟ یہ سن کر عطیہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس رات عطیہ اپنی ماں یعنی علی کے دادی جان کی پرانی تصویر نکال کر دیکھتی ہے۔ برسوں کی ناراضگی، غلط فہمیاں اور دور ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔
وہ خود سے کہتی ہے شاید میں وہی غلطی دوبارہ کر رہی ہوں جو ہماری پچھلی نسل نے کی تھی۔ دوسری طرف علی اچانک پاکستان واپس آنے کا فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ میرال کو وقت دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرال واقعی خوش ہے تو اس کی زندگی سے خاموشی سے نکل جائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری مناظر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ گھر والے گھبرا کر اسے اسپتال لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد احمد صاحب اور عطیہ سے کہتے ہیں جسمانی طور پر تو یہ ٹھیک ہے لیکن شدید ذہنی دباؤ اور مسلسل غم نے ان کی صحت پر بہت زیادہ بڑا اثر پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر عطیہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ اپنی بیٹی کو علی خان سے دور رکھ کر شاید وہ اسے کھو رہی ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری سین میں عطیہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پون اٹھاتی ہے اور پون ملاتی ہے اور دوسری طرف علی کال اپنے دادی جان کو کرتی ہے اور دادی جان کال اٹھاتی ہے۔ ویورز عطیہ بھی دادی جان سے رابطہ کرتی ہے اور عطیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے جب وہ کہتی ہے کہ ہمیں بات کرنی ہوگی۔ میرال کے پاس ہی ہوتا ہے، وہ روز اپنی دادی جان سے میرال کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے۔ ایک دن دادی جان علی سے کہتی ہے بیٹا محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی محبت قربانی بھی مانگتی ہے۔ یہ بات علی کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ادھر گھر میں عطیہ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرال کی خاموشی اب ایک بیماری بنتی جا رہی ہے۔ احمد صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے دن بدن کمزور اور اداس نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ علی اتفاقاً میرال کا پرانا فون دیکھ لیتا ہے۔ اس میں علی کے سینکڑوں میسج اور وائس نوٹس موجود ہوتے ہیں جو میرال نے کبھی ڈیلیٹ نہیں کیے ہوتے۔ عریب کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ دونوں کی محبت صرف پسندیدگی نہیں بلکہ سچی محبت ہے۔ وہ عطیہ سے کہتا ہے خالہ اگر دو لوگ ایک دوسرے کے بغیر زندہ تو رہ سکتے مگر خوش نہیں رہ سکتے تو پھر انہیں الگ رکھنا کیا واقعی درست ہے؟ یہ سن کر عطیہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس رات عطیہ اپنی ماں یعنی علی کے دادی جان کی پرانی تصویر نکال کر دیکھتی ہے۔ برسوں کی ناراضگی، غلط فہمیاں اور دوریاں ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ خود سے کہتی ہے شاید میں وہی غلطی دوبارہ کر رہی ہوں جو ہماری پچھلی نسل نے کی تھی۔ دوسری طرف علی اچانک پاکستان واپس آنے کا فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ میرال کو وقت دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرال واقعی خوش ہے تو اس کی زندگی سے خاموشی سے نکل جائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری مناظر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ گھر والے گھبرا کر اسے اسپتال لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد احمد صاحب اور عطیہ سے کہتے ہیں جسمانی طور پر تو یہ ٹھیک ہے لیکن شدید ذہنی دباؤ اور مسلسل غم نے ان کی صحت پر بہت زیادہ بڑا اثر پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر عطیہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ اپنی بیٹی کو علی خان سے دور رکھ کر شاید وہ اسے کھو رہی ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری سین میں عطیہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پون اٹھاتی ہے اور پون ملاتی ہے اور دوسری طرف علی کال اپنے دادی جان کو کرتی ہے اور دادی جان کال اٹھاتی ہے۔ ویورز عطیہ بھی دادی جان سے رابطہ کرتی ہے اور عطیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے جب وہ کہتی ہے کہ ہمیں بات کرنی ہوگی۔ میرال کے پاس ہی ہوتا ہے، وہ روز اپنی دادی جان سے میرال کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے۔ ایک دن دادی جان علی سے کہتی ہے بیٹا محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی محبت قربانی بھی مانگتی ہے۔ یہ بات علی کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ادھر گھر میں عطیہ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرال کی خاموشی اب ایک بیماری بنتی جا رہی ہے۔ احمد صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے دن بدن کمزور اور اداس نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ عریب اتفاقاً میرال کا پرانا فون دیکھ لیتا ہے۔ اس میں علی کے سینکڑوں میسج اور وائس نوٹس موجود ہوتے ہیں جو میرال نے کبھی ڈیلیٹ نہیں کیے ہوتے۔ عریب کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ دونوں کی محبت صرف پسندیدگی نہیں بلکہ سچی محبت ہے۔ وہ عطیہ سے کہتا ہے خالہ اگر دو لوگ ایک دوسرے کے بغیر زندہ تو رہ سکتے مگر خوش نہیں رہ سکتے تو پھر انہیں الگ رکھنا کیا واقعی درست ہے؟ یہ سن کر عطیہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس رات عطیہ اپنی ماں یعنی علی کے دادی جان کی پرانی تصویر نکال کر دیکھتی ہے۔ برسوں کی ناراضگی، غلط فہمیاں اور دوریاں ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ خود سے کہتی ہے شاید میں وہی غلطی دوبارہ کر رہی ہوں جو ہماری پچھلی نسل نے کی تھی۔
दूसरी तरफ अली अचानक पाकिस्तान वापस आने का फैसला नहीं करता, बल्कि वो मिराल को वक्त देने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर मिराल वाकई खुश है तो इसकी ज़िंदगी से खामोशी से निकल जाएगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एपिसोड के आखिरी मनाजिर में आप लोग देखेंगे कि मिराल की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। घर वाले घबरा कर इसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद अहमद साहब और अतिया से कहते हैं जिस्मानी तौर पर तो ये ठीक है, लेकिन शदीद ज़हनी दबाव और मुसलसल गम ने इनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बड़ा असर पैदा किया है। ये सुनकर आते कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहली बार महसूस करती है कि अपनी बेटी को अली खान से दूर रखकर शायद वो उसे खो रही है। एपिसोड के आखिरी सीन में आते कामते हुए हाथों से पून उठाती है और पून मिलाती है, और दूसरी तरफ अली काल अपने दादी जान को करती है और दादी जान काल उठाती है। व्यूअर्स अतिया भी दादी जान से रब्ता करती है और अदे की आंखों से आंसू बह रहे होते जब वो कहती है कि हमें बात करनी होगी। मिराल के पास ही होता है। वो रोज़ अपनी दादी जान से मिराल के बारे में पूछता रहता है। एक दिन दादी जान अली से कहती है, बेटा मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, कभी कभी मोहब्बत कुर्बानी भी मांगती है। ये बात अली के दिल में उतर जाती है। इधर घर में आतिया को महसूस होने लगता है कि मिराल की खामोशी अब एक बीमारी बनती जा रही है। अहमद साहब भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनके बेटे दिन ब दिन कमज़ोर और उदास नज़र आ रहे हैं। इस दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। अरीब इत्तेफाकन मिराल का पुराना फ़ोन देख लेता है। इसमें अली के सैकड़ों मैसेज और वॉइस नोट्स मौजूद होते हैं जो मिराल ने कभी डिलीट नहीं किए होते। अरीब को पहली बार एहसास होता है कि दोनों की मोहब्बत सिर्फ पसंदीदगी नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत है। वो आतिया से कहता है, खाला अगर दो लोग एक दूसरे के बगैर जिंदा तो रह सकते हैं मगर खुश नहीं रह सकते, तो फिर उन्हें अलग रखना क्या वाकई दुरुस्त है। ये सुनकर आतिया खामोश हो जाती है। इस रात आतिया अपनी माँ यानी अली के दादी जान की पुरानी तस्वीर निकाल कर देखती है। बरसों की नाराज़गी, गलत फहमियाँ और दूरियाँ इनकी आंखों के सामने आ जाती है। वो खुद से कहती है, शायद मैं वही गलती दोबारा कर रही हूँ जो हमारी पिछली नस्ल ने की थी। दूसरी तरफ अली अचानक पाकिस्तान वापस आने का फैसला नहीं करता, बल्कि वो मिराल को वक्त देने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर मिराल वाकई खुश है तो इसकी ज़िंदगी से खामोशी से निकल जाएगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एपिसोड के आखिरी मनाजिर में आप लोग देखेंगे कि मिराल की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। घर वाले घबरा कर इसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद अहमद साहब और अतिया से कहते हैं जिस्मानी तौर पर तो ये ठीक है, लेकिन शदीद ज़हनी दबाव और मुसलसल गम ने इनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बड़ा असर पैदा किया है। ये सुनकर आते कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहली बार महसूस करती है कि अपनी बेटी को अली खान से दूर रखकर शायद वो उसे खो रही है। एपिसोड के आखिरी सीन में आते कामते हुए हाथों से पून उठाती है और पून मिलाती है, और दूसरी तरफ अली काल अपने दादी जान को करती है और दादी जान काल उठाती है। व्यूअर्स अतिया भी दादी जान से रब्ता करती है और अदे की आंखों से आंसू बह रहे होते जब वो कहती है कि हमें बात करनी होगी। मिराल के पास ही होता है। वो रोज़ अपनी दादी जान से मिराल के बारे में पूछता रहता है। एक दिन दादी जान अली से कहती है, बेटा मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, कभी कभी मोहब्बत कुर्बानी भी मांगती है। ये बात अली के दिल में उतर जाती है। इधर घर में आतिया को महसूस होने लगता है कि मिराल की खामोशी अब एक बीमारी बनती जा रही है। अहमद साहब भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनके बेटे दिन ब दिन कमज़ोर और उदास नज़र आ रहे हैं। इस दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। अरीब इत्तेफाकन मिराल का पुराना फ़ोन देख लेता है। इसमें अली के सैकड़ों मैसेज और वॉइस नोट्स मौजूद होते हैं जो मिराल ने कभी डिलीट नहीं किए होते। अरीब को पहली बार एहसास होता है कि दोनों की मोहब्बत सिर्फ पसंदीदगी नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत है। वो आतिया से कहता है, खाला अगर दो लोग एक दूसरे के बगैर जिंदा तो रह सकते हैं मगर खुश नहीं रह सकते, तो फिर उन्हें अलग रखना क्या वाकई दुरुस्त है। ये सुनकर आतिया खामोश हो जाती है। इस रात आतिया अपनी माँ यानी अली के दादी जान की पुरानी तस्वीर निकाल कर देखती है। बरसों की नाराज़गी, गलत फहमियाँ और दूरियाँ इनकी आंखों के सामने आ जाती है। वो खुद से कहती है, शायद मैं वही गलती दोबारा कर रही हूँ जो हमारी पिछली नस्ल ने की थी।
دوسری طرف علی اچانک پاکستان واپس آنے کا فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ میرال کو وقت دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرال واقعی خوش ہے تو اس کی زندگی سے خاموشی سے نکل جائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری مناظر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ گھر والے گھبرا کر اسے اسپتال لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد احمد صاحب اور عطیہ سے کہتے ہیں جسمانی طور پر تو یہ ٹھیک ہے لیکن شدید ذہنی دباؤ اور مسلسل غم نے ان کی صحت پر بہت زیادہ بڑا اثر پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر عطیہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ اپنی بیٹی کو علی خان سے دور رکھ کر شاید وہ اسے کھو رہی ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری سین میں عطیہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پون اٹھاتی ہے اور پون ملاتی ہے اور دوسری طرف علی کال اپنے دادی جان کو کرتی ہے اور دادی جان کال اٹھاتی ہے۔ ویورز عطیہ بھی